انداز تبلیغ کیسا ہونا چاہیے، نصیحت کس طرح کرنی چاہیے، کسی کو اگر سمجھانا ہے، اپنے بیٹے کو، اپنی بیٹی کو، یا اپنے محلے والوں، کسی کو اگر سمجھانا ہے، کسی گناہ سے روکنا ہے تو کس انداز سے روکنا چاہیے۔ مسند احمد بن حنبل کی حدیث پاک ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں ایک نوجوان آیا، آ کے عرض کرتا یا رسول اللہ مجھے زنا کی اجازت دیجیے کہ میں زنا کرنا چاہتا ہوں۔ صحابہ کو غصہ آ گیا، صحابہ نے ڈانٹ ڈپٹ شروع کر دی۔ صحابہ نے فرمایا یہ کیا طریقہ کار ہے، تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے زنا کی اجازت مانگ رہا ہے، حالانکہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے زنا سے منع فرمایا، قرآن نے زنا سے منع فرما دیا ہے۔ تو حضور خاموش بیٹھے رہے۔ حضور نے اس نوجوان کو اپنے قریب بلایا، قریب بلا کر آپ نے پاس بٹھایا اور فرمایا نوجوان تو کیا چاہتا ہے؟ اس نے فرمایا یا رسول اللہ مجھے زنا کی اجازت چاہیے۔ حضور نے فرمایا پہلے مجھے یہ بتا کہ یہی گناہ اگر تیری کوئی ماں کے ساتھ کرے کیا تو برداشت کرے گا؟ کیا تو یہ پسند کرے گا؟ اس نے فرمایا یا رسول اللہ نہیں میں پسند نہیں کروں گا۔ فرمایا اگر یہی گناہ جو تو کسی کی بہن کے ساتھ کرے گا، اگر وہ تیری بہن کے ساتھ کرے گا کیا تو یہ برداشت کرے گا؟ اس نے فرمایا یا رسول اللہ میں یہ برداشت نہیں کروں گا۔ فرمایا یہی گناہ اگر کوئی تیری بیٹی کے ساتھ کرے کیا تو یہ برداشت کرے گا؟ اس نے کہا یا رسول اللہ میں تو یہ برداشت نہیں کروں گا۔ حضور نے فرمایا پھر تو اگر اپنے لیے برداشت نہیں کر سکتا تو پھر دوسروں کے لیے، دوسروں کی ماں، بہن، بیٹی کے ساتھ جب زنا کرے گا تو کیا اس کا باپ، کیا اس کی خامند، کیا اس کا شوہر، اس کا بھائی یہ چیز برداشت کرے گا؟ وہ بندہ خاموش ہو کر بیٹھ گیا، وہ نوجوان خاموش ہو کر بیٹھ گیا۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کے سینے پہ ہاتھ رکھا اور اللہ کی بارگاہ میں دعا کیا کی۔ آپ نے فرمایا اللہم اغفر لی اغفر ذنبہ وطہر قلبہ وحسن فرجہ، اے اللہ اس کے گناہوں کو معاف فرما، اس کے دل کو پاک کر دے اور اس کی فرج کی حفاظت فرما، اس کی شرمگاہ کی حفاظت فرما۔ فرماتے ہیں کہ ایسا اس نوجوان پر اثر پڑا کہ دوبارہ کبھی اس نے کسی غیر محرم عورت کی طرف دیکھا بھی نہیں۔ یہ انداز اپنانا چاہیے۔ آپ اگر یکدم ہی ڈانٹ ڈپٹ شروع کر دیں گے نا، مارنا شروع کر دیں گے نا، تو بچہ نصیحت نہیں پکڑے گا، اپنے آپ کو سدھارے گا نہیں۔ سدھارنے کا طریقہ کار کیا ہے؟ آپ اسے بٹھا کر سمجھائیں کہ یار اگر تو کسی کے ساتھ بدکاری کرتا ہے تو یاد رکھنا یہ مکافات عمل ہے، کوئی نہ کوئی تیری ساتھ بھی، تیری بہن کے ساتھ، تیری بیٹی کے ساتھ، تیری ماں کے ساتھ بھی کوئی بدکاری کرنے کا ارادہ رکھے گا۔ اس لیے اپنے آپ کو صاف کریں، اپنے دل کو صاف کریں۔ یہ دعا اللہم اغفر ذنبہ وطہر قلبہ وحسن فرجہ، اس کو اپنے انداز میں، یعنی میں آپ کو یہ الفاظ بتاتا ہوں، آپ یہ الفاظ پڑھا کریں، اللہ تعالیٰ آپ کی ہر چیز کی حفاظت فرمائے گا۔ اللہم اغفر لی وطہر قلبی وحسن فرجی۔